بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 14ویں پارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ حجر مکمل اور سورۃ النحل مکمل۔ سورۃ حجر میں چار باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کفار کی آرزو۔ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ دوسرے نمبر پر ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ چوتھے نمبر پر ہے 3 قصے ہیں۔ پہلا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹی کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹی کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ اور اس میں دوسرا قصہ جس کا ذکر ہوا ہے، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اور اس میں تیسرا قصہ جس کا ذکر ہے اصحاب الحجر کا۔ ان سے مراد ہے قوم سمود۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کو کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپٹ میں آ کر رہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ النحل میں 5 باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے توحید، دوسرے نمبر پر رسالت، تیسرے نمبر پر شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا گیا اور چوتھے نمبر پر جامع آیات اور 5ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ سب سے پہلے توحید کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، جو چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہے اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتے ہیں، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اس نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت یعنی کہ مچھلی اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، یعنی کہ دریا سے جو موتی اگر نکلتے ہیں۔ سمندر میں جہاز کو اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں دوسرے نمبر پر رسالت کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں، نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جامع آیات۔ اس صورت کی آیات نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو جامع آیات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عبادات اور معاملات میں عدل، دوسرے نمبر پر ہے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، اور تیسرے نمبر پر ہے قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور جن باتوں سے منع کیا گیا وہ ہے واضح برائی، دوسرے نمبر پر منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اس صورت کے آخر 5ویں نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔